مصعب، جو مسائل ہیں بنیادی طور پر اپنے لباس کے حساب سے شرعی احکامات کیا ہیں کہ آپ نے اپنے پہناوے میں کس چیز کا خیال رکھنا ہے اور کب؟ مطلب بہت سارے عمومی زندگی میں کسی کے ساتھ ہسپتال جانا پڑ جاتا ہے اور وہاں پر کچھ ایسی معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کی لباس کی ناپاکی بھی ہو جاتی ہے، خون لگ جاتا ہے اور چیزیں، تو اس صورتحال میں کس حد تک گنجائش ہے کہ نماز کہیں بھی ہو کس طریقے سے ادا کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لباس کو دو طرح سے یہاں بیان کیا۔ لباس ایک ضرورت ہے اور ریشہ زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں امت اسلامیہ کو دی ہیں۔ لباس بھی اللہ نے نازل کیا، اس کے احکامات بھی نازل کیے، اور زینت کے طور پر بھی چیزیں اپنائی جا سکتی ہیں۔ اس میں اسلام نے لباس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں واضح کر دیں۔ ایک تو جیسے اس آیت میں بیان کیا کہ اس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کا اصل مقصد ستر پوشی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی، فرب کاسیات فی الدنیا عاریات یوم القیامہ۔ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جنہوں نے دنیا میں ادھورے سے کپڑے پہنے ہوں گے، اور قیامت والے دن جب سب لوگوں کو لباس مل جائے گا، اس لباس ملنے کے بعد بھی وہ عورتیں ننگی کی ننگی کھڑی ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان عورتوں کو کاسیہ بھی کہا ہے، کاسیات عاریات ممیلات مائلات، تو کپڑے پہننے والی اور ننگی، کیا مطلب ہے؟ کپڑے بھی پہنے ہوئے اور ننگی بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے کہا نا یواری سوآتکم وریشا، ستر پوشی نہیں ہے۔ عورت تو ساری کی ساری، المرأۃ عورہ، عورت ساری کی ساری، خاتون ساری کی ساری عورہ پردہ ہے، سارا کچھ کو ڈھانپا ہونا چاہیے۔ ستر پوشی مرد اور عورت، اس کے لیے بنیادی لباس کا مقصد یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ لباس ایسا ہو مرد پہنے تو عورت کے مشابہ نہ ہو، عورت تو پہنے تو مرد کے مشابہ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء وبالمتشبہات من النساء۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب لباس میں یہ فرق رہنا چاہیے، عورتوں والا لباس مرد نہ پہنے اور مردوں والا عورتیں نہ پہنے۔ اسی طرح کے لمبے بال رکھ لیتے ہیں مرد حضرات، اگر وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے تو وہ تو مطلق طور پر آ گیا نا کہ اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، وہ لباس میں مشابہت ہو یا بالوں میں مشابہت ہو۔ اسی طرح جو لباس ہے نا، اس میں ایک بنیادی چیز اسراف نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر صارف ولا مخیلہ، کھاؤ پہنو پیو، لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال ہو۔ اسراف سے مراد کیا ہوگا؟ ہاں، اسراف سے مراد کیا ہے؟ اسراف ہوتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے نا، ضرورت سے زائد آپ نے پہنا، اور اس کی ایک دوسری روایت وضاحت بھی کرتی ہے جو سنن ابی داؤد وغیرہ میں آتی ہے، من لبس لباس شہرت البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلت۔ جس بندے نے شہرت کا لباس پہنا دنیا میں، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ حدیث بھی صحیح ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ شہرت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تکبر موجود ہو، کہ آپ سمجھیں کہ میں ایسا لباس پوری مجلس میں پہن گیا ہوں کسی کے پاس نہ ہو۔ زینت اپنائیں، لیکن اگر اس میں تکبر کا عنصر آ گیا تو آپ نے وہی چیز جو 10,000 میں آ رہی تھی آپ نے 1,00,000 میں لے لی، 2,000 میں آ رہی تھی اپنے 20,000 میں لے لی۔ لوگوں کو ایک صحابی پر دبدبے کے لیے ایک حدیث صحابہ نے پوچھا بھی، یا رسول اللہ، ایک بندہ سمجھتا اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آگے کہا والکبر باطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ آپ حق کو ٹھکرا دیں اور لوگوں کو حقیر جانیں۔ آپ اس لباس کے ذریعے آپ لوگوں کو نیچا دکھا رہے ہیں، یہ اسراف میں بھی آئے گا اور لباس شہرت میں بھی آئے گا۔ جیسے اسراف منع ہے نا، ایسے ایک بندے کے پاس نعمتیں ہیں اور وہ اچھا لباس نہیں پہنتا، تو اسلام نے اس پر بھی ٹوکا ہے۔ صحابی تشریف لائے، لباس اچھا نہیں تھا، کہا اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کوئی مال ہے؟ کہا یا رسول اللہ سارا ہے، گائے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، غلام بھی ہیں۔ تو فرمایا فَلْيُرَ عَلَيْكَ، اگر یہ سارا کچھ ہے تو اس کا یہ نظر آنا چاہیے تجھ پر۔
اور ایک روایت میں فرمایا ان اللہ یحب ان یرا آثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کی نعمت کے آثار بندے پر موجود ہوں۔ تو دونوں کو کیا کریں، مطلب اس میں پھر میانہ روی ہے، ہاں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پھر سب کچھ اسی پہ بہاتے چلے جائیں، جی آپ کے پاس ہے تو نظر بھی آنا چاہیے اور اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں چیزوں آگی نا، اسراف سے رک کر وہ جو بالکل اپنے آپ کو کروڑ پتی ہونے کے بعد فقیروں کی طرح نظر آ رہے ہیں یا بالکل گندہ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اسلام نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ اسلام یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ پر نعمت کا اثر بھی موجود ہو، ٹھاٹھ باٹ سے آپ رہیں، اسراف اور شہرت نہیں ہونی چاہیے جس میں تکبر کا عنصر موجود ہو۔ تکبر کا عنصر موجود تو نہیں ہونا جی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات اور اس میں کہ وہ لباس کافروں کے مشابہ نہ ہو، من تشبہ بقوم فہم، مسلمانوں کی تہذیب ہو، ایسا لباس جو کافروں کا کلچر بن چکا ہے، یعنی وہ کافروں سے معروف پہچانے جاتے ہیں۔ ہندوؤں کا کوئی لباس ہے جو وہ شادی کے موقع پہ پہنتے ہیں، ساڑیوں والا رواج ہے، یہ جو ہے نا یہ بھی منع ہے، چاہے وہ مرد پہنے یا عورت پہنے۔ ایک اور اس میں بات یہ ہے کہ اسلام نے یہ بھی پسند کیا ہے کہ عورت مکمل کی مکمل ڈھانپی ہونی چاہیے اور مرد جو ہے اس کے ٹخنوں سے لباس اوپر ہونا چاہیے۔ من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جس نے تکبر کرتے ہوئے اپنا کپڑا چادر شلوار ٹخنے سے نیچے رکھی، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اللہ مصعب، یہ جو جس طریقے سے ابھی ایک آپ ہاسپٹل جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کے پاس یہ بھی گنجائش نہ ہو کہ آپ نماز چھوڑ دیں، لیکن آپ کو یہ بھی شبہ ہو کہ کہیں کسی وجہ سے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہو گئے ہیں، دھو لیے، کس حد تک اس میں گنجائش موجود ہے کہ آپ نماز ادا کر لیں؟ دوسرا، اگر فرض کر لیں بہت سارے لوگوں نے اپنے گھر میں پالتو جانور بھی لگے ہوتے ہیں، لوگوں نے بلی کو اٹھایا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے اور جانور ہیں ان کو بھی اٹھایا ہوا ہے، تو کیا اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نماز پڑھنے کا، تو نماز تو اس وجہ سے معاف نہیں ہوگی۔ اصول میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب تک سر حرکت کر رہا ہو تب تک کسی بھی عاقل بالغ کو نماز معاف نہیں ہے، ٹھیک، الا یہ کہ خاتون ہے تو اس کے جو ایام ہیں ان کے اندر اس کو معافی ہے، ورنہ جب تک سر حرکت کر رہا ہے تب تک اس کو نماز بہرحال پڑھنی ہے۔ اگر بالفرض پانی موجود نہیں ہے تو اس کو تیمم کرنے کا حکم ہے۔ بالفرض اگر کپڑوں کے اوپر نجاست لگ گئی تو فقہا نے اس کی تصریح فرما دی کہ اگر تو وہ نجاست خفیفہ ہے تو پھر تو وہ کپڑے کے چوتھائی حصے تک اگر لگی ہے تو پھر ایسی حالت میں ہی اگر نماز پڑھ لے گا نماز اس کی ہو جائے گی۔ اور بامر مجبوری یا یوں کہہ لیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم مقدار کے اندر کپڑوں پہ لگی ہے تو اتنی مقدار کپڑوں پر لگے ہونے کے باوجود اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ بہرحال بہتر یہی ہوتا ہے اس کو دھو لینا، لیکن جہاں پر مجبوری پائی گئی تو اصول یہی ہے کہ مجبوری کی حالت میں تیمم کرے گا، تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر بالفرض کوئی ایسی صورتحال پائی گئی کہ تیمم کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں اور بندہ ہے بھی اس جگہ پہ کہ جہاں نہ اس کو تیمم کرنے کے لیے کوئی چیز مل رہی ہے نہ ہی کوئی پانی موجود ہے، بیماری بھی اس حد تک چلی گئی، تو تب بھی اس کو نماز معاف نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ حالت جنگ کے اندر جب کہ دشمن مد مقابل ہو تب بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو ایسی صورتحال میں نماز کی معافی تو نہیں ہوگی۔ اس کو حکم یہ ہے کہ تشبہ بالمصلین کرے گا، یعنی نمازیوں والے کام کرے گا، رکوع و سجود۔ اصول یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکیزگی ہوگی تو نماز ہوگی، پاکیزگی نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسی حالت میں اگر کپڑوں کے اوپر نجاست لگی ہے تو وہ اسی طریقے سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، اب دیکھا جائے گا کہ جانور کس حیت کا ہے۔ اگر تو بالفرض بلی ہے تو بلی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، الحرۃ لیست بناجست، او کما قال، آگے حدیث کے اندر تفصیل بھی ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے، اور ساتھ یہ فرما دی، اس کی علت بھی بتا دی، کیونکہ اس کا گھروں میں آنا جانا ہے، اس وجہ سے یہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر بالفرض بلی کے جسم کے اوپر یا بالوں کے اوپر نجاست ظاہری لگی ہو پھر تو اس کو دھونے کا حکم ہے، یعنی وہ لباس ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر ویسے ہی گھر کے اندر وہ چلتی پھرتی ہے، اس وجہ سے اگر کسی نے بلی کو اٹھا لیا تو یہ یاد رکھیں کہ بلی کو اٹھانے کی وجہ سے یا اس کے بالوں کے کپڑوں پر لگ جانے کی وجہ سے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے، یا وہ جانور کے جن کو گھروں میں رکھا جاتا ہے، جن کو پالتو جانور کہا جاتا ہے، ان کے کپڑوں پر لگنے کی وجہ سے بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔